آغا بابر کی کہانی۔ خالہ تاج۔ تجربے کار بوڑھیوں کا کہنا تھا احمد یار ریٹائر ہونے کے بعد اپنے پہلے بیوی بچوں میں یوں جا ملے گا جس طرح صبح کا بھولا شام کو گھر جا پہنچے۔ اسے اولاد والے بیٹے بیٹیاں اور سفید بالوں والی بیوی کوئی بھی بھولا نہ کہے گی۔ تنہا اور بے واسطہ رہ جائے گی تو سراج بیچاری، جس کی کوکھ سے ایک دفعہ بچہ پیدا ہوا جو صرف گنتی کے سانس لے سکا، وہ پھر امید سے نہ ہو سکی۔ جب خبر آئی کہ احمد یار کے ریٹائر ہونے میں صرف 1 سال رہ گیا تو سسرال میں بے اطمینانی اور بے چینی دکھائی دینے لگی۔ خود سراج کی ماں کم کائیاں نہ تھی، جس کے ننھیال ددیال کا تعلق ریاستی لگائی بجھائی کرنے اور جاگیردارانہ سازش کو ہوا دینے سے رہا تھا۔ اس نے ریاست کے وہ سب جتن دیکھے تھے جو محض ایک خاوند پر اپنا اثر رکھنے کے لیے 100 کنوں میں رائج تھے۔ سجی بنی باندی ایک نے پیش کی ہے تو دوسری اس سے بہتر دانہ لاتی کہ اس دانہ و دام میں خاوند پھنسا رہے اور اپنی اس اہلیہ سے اس کے آ جانے کا واسطہ نہ ٹوٹنے پائے۔ رانی وہی جو سیاں کے من بھائے۔ جو ہی میاں نے بیوی کے گھر آنا چھوڑا، بیوی کی قدر و قیمت ایک دم ختم ہو گئی۔ چنانچہ سیاں کے جذبات لبھانے، رجھانے اور من بھانے کے لیے روز ازل سے اس دنیا میں سب جائز قرار دیا جاتا رہا ہے۔ ایک آہوئے رم خوردہ مرد کی فطرت میں چھپا رہا ہے، جسے جال میں پھنسائے رکھنے کے لیے ہمیشہ سے بیویوں نے لگائی بجھائی کی تدبیریں کی ہیں۔ ہر تدبیر کا رنگ الگ رہا ہے اور ہر تدبیر سے نئی کہانی نے جنم لیا ہے۔ دنیا کا حد سے زیادہ مہذب حصہ فطری تقاضوں اور جبلی ضرورتوں پر خواہ کسی طرح سوچے اور عمل کرے۔ اس حصے میں سراج کی ماں کی تدبیر اور سوچ بھی ایک چھوٹی سی دنیا تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے سراج کی شادی 9 بچوں کے باپ سے کر دی تھی، کیونکہ احمد یار ٹوٹ کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ زمین کا ٹکڑا جو پہلی بیوی بچوں سے بچ رہا تھا لکھوا لیا تھا، باقی قسمت پر چھوڑا۔ کہا ہونے والی اولاد اپنا حصہ لے لے گی۔ احمد یار کی عمر اب 55 سے اوپر نکل گئی تھی۔ سراج اور اس کی ماں دونوں فکر مند تھیں کہ کسی نہ کسی طرح بچہ ہو جائے۔ یہی کھلونا اس عمر میں مرد کو لبھانے کے لیے سب سے زیادہ کارآمد سمجھا جاتا ہے۔ مگر 55 سالہ مرجھائی شاخ سراج کی جوانی کا خون پی کر بھی نہ پھوٹ سکی۔ سراج کی ماں کے ننھیال میں دور کی رشتہ دار ایک بزرگ عورت بڑی اماں کہلاتی تھیں، جنہوں نے ساری عمر 100 کنوں کے ہوتے خاوند پر راج کیا تھا۔ آہوئے رم خوردہ پر بڑی اماں کا جو اثر رہا تھا، خاندان میں اس کی کئی کہانیاں تھیں۔ انہیں بڑی باتدبیر بزرگ سمجھا جاتا تھا۔ ایک دوسری خوبی بھی بڑی اماں میں تھی، وہ یہ کہ لوگوں کے سینکڑوں بھید، ہزاروں راز ان کے سینے میں دفن تھے۔ مجال ہے جو انہوں نے کسی کو ہوا لگنے دی ہو۔ جھریوں سے بھرا نورانی چہرہ، مہندی رنگے بال، بازو میں سونے کی کنگنیاں، ہاتھوں میں پکھراج اور نیلم کی انگوٹھیاں، سفید کپڑوں میں ملبوس بڑی اماں بہت بڑا مسئلہ حل کر رہی تھیں، اور سراج کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی ماں کے چہرے پر گٹھا ہوا اعتماد تھا، جیسے فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ بڑی اماں نے پہلے احتیاط سے دروازے کی طرف دیکھا۔ جب تسلی ہو گئی کہ بند ہے تو بولی، سن بیٹا، آدمی نسل باقی رکھنے کے لیے سبھی کچھ کر لیتا ہے۔ جو تیری ماں کہتی ہے کر، نہیں تو ساری عمر پڑی پچھتائے گی۔ وہ آج تیرا ہے، کل دوسری کا ہو جائے گا۔ یہ وقت پھر ہاتھ نہیں لگے گا۔ خاوند تو بڑی احمق ذات کا ہوتا ہے، اس سے بالکل نہ ڈر۔ جیسا میں نے کہا ہے کر۔ پھر سراج کی ماں کی طرف رخ پھیر کر بولی، بہو رانی، کسی روز سراج کو اکیلے میں میرے پاس بھیجیو تاکہ زندگی کے چند گر اور بتا دوں۔ سراج کم سخنی کا مجسمہ بنی اٹھ بیٹھی، مگر سراج کی ماں کے چہرے پر پنکھڑیاں کھل گئیں۔ خالہ تاج نے جب سراج کی ماں کی زبانی سنا کہ بڑی اماں نے اس مہم کے لیے اس کا نام تجویز کیا ہے تو اس سعادت پر جامے میں پھولی نہ سمائی۔ بڑی اماں نے اسے جو عزت بخشی تھی، اس کے سبب اس نے دل ہی دل میں بڑی اماں کو دعائیں دیں۔ برادری میں خالہ تاج ہی ایسی واحد عورت تھی جو اس کام کو سر انجام دینے کی اہل تھی۔ سراج کو کسی غیر مرد سے ملانے کا کام سوائے خالہ تاج کے کون اپنے ذمے لے سکتا تھا۔ ایک روز خالہ تاج موقع تاڑ کر بول اٹھی، بھائی آپ پینشن پانے والے ہیں، اس دم کو بھی ڈاک بنگلوں کی سیر کرا دیں۔ اب کے سراج، خواہ کچھ ہو میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ تیار ہو جائیں، 10 روز میں جاؤں گا۔ پھر احمد یار سراج کی طرف دیکھ کر بولا، سراج، یہ ڈاک بنگلہ نہایت پرفضا جگہ ہے اور ابھی نیا نیا بنا ہے۔
خالہ تاج نے اپنی نوچی نوچی بھووں کے خنجر مٹکائے۔ ضرور چلیں گے سراج۔ خالہ تاج اپنے میاں کی دوسری بیوی تھی۔ میاں کی پہلی بیوی مر گئی تو کافی دیر رنڈوے رہے۔ ادھر تاج فارغ خطی لیے بیٹھی تھی۔ مرنے والی 2 بالغ لڑکے چھوڑ کر مری تھی۔ جب وہ نوکر چاکر ہو گئے تو میاں نے تاج سے شادی کر لی، جس سے صرف ایک لڑکی ہوئی جو بیاہی جا چکی تھی۔ تاج کا خاندان بھی غریب، وہ پڑھی لکھی بھی کم، مگر ہر گھر میں اپنی زندہ فحش باتوں کے طفیل اپنی ایک خاص جگہ بنا لیتی۔ لطیفے چٹکلے اس چونچال پن سے سناتی کہ لونڈے ساتھ لگ جاتے۔ شادی بیاہوں پر زنان خانے میں ہوتی تو بیاہی عورتیں گھیرے رکھتیں، باہر ہوتی تو لونڈوں کی مامی کہلاتی۔ کرنے والے 1000 باتیں کریں، خالہ تاج کی فطرت میں پرواہ کرنا شامل نہ تھا۔ اس کے میاں کو سب جگہ بابا کہا جاتا تھا۔ وہ اپنی زمین آباد کرنے کے سلسلے میں سندھ میں رہتے، عید شب برات پر آتے۔ خالہ تاج کو کئی بار لے گئے مگر اس کا دل نہ لگا۔ وہ کہتی کون شہری بھری پوری زندگی ترک کر کے ویرانے میں جا پڑے۔ مگر عجیب بات تھی کہ اب خالہ تاج کے تجربے نے موجودہ مہم کے لیے شہر چھوڑ کر ویرانے پر نگاہ ڈالی تھی، جہاں آنے جانے والے سب پردیسی ہوتے ہیں۔ بھووں کے نچلے بالوں کو مونچھنے سے ایک ایک کر کے نوچنے کا عمل یوں تو خالہ تاج 10-12 دن بعد کرتی تھی، مگر جب سے سراج اور احمد یار کے ساتھ باہر جانے کی تیاری مقصود تھی، وہ آئینے میں ہر روز اپنے ابروؤں کے تیکھے پن کا معائنہ کرتی رہتی۔ کوئی بال اگر سر نکالتا دکھائی دیتا، نوچ لیتی۔ مقررہ دن اس نے بانس کے چھوٹے بیگ میں 2 جوڑے رکھے، گوٹے والا پراندہ بالوں میں ڈالا، چنا ہوا دوپٹہ لیا، بغلوں کے نیچے قمیص کو کھینچا تانا اور احمد یار کے ساتھ دورے پر چلنے کو تیار ہو گئی۔ کار فراٹے بھرتی، چکر کھاتی، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ شور مچاتی اوپر کو چڑھنے لگی۔ راستے میں ایک جگہ احمد یار نے کار روکی۔ کچھ لوگ سلام کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے احمد یار سے چابی لے کر ڈکی کھولی اور پھل کا ٹوکرا اس میں رکھ دیا۔ اب وہ آ کر ڈاک بنگلے کے عین سامنے رکے، جہاں 2-4 شخص پہلے سے موجود تھے۔ سراج اور خالہ اتر کر اندر جا بیٹھیں۔ ایک شخص نے گاڑی سے سامان اتروا کر چوکیدار کے ہاتھ اندر بھجوا دیا۔ سراج خالہ تاج کو کمرے دکھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ خالہ نے اپنے پرس میں سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی اور سگریٹ سلگا کر پینے لگی۔ اتنے میں احمد یار اندر آ کر بولے، سراج میں ابھی 1 گھنٹے تک آتا ہوں، رات کا کھانا باہر سے آئے گا، چوکیدار چائے تیار کر رہا ہے، تم خالہ کو لے کر باہر برآمدے میں آ بیٹھو، ادھر ادھر گھومو پھرو، بڑی عمدہ جگہ ہے۔ باغیچے میں پہلے سے کرسیاں بچھی تھیں۔ ایک آدمی نے جھک کر سلام کیا۔ سراج بولی، تم مالی ہو؟ جی سرکار۔ خالہ تاج نے آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر ٹانگیں اکڑا لیں اور سگریٹ کا لمبا کش لے کر سرسبز گھاس کے تختے میں گھاس کے پیلے چٹاخوں کو دیکھنے لگی۔ پھر اشارہ کر کے سراج سے کہنے لگی، کہیں کہیں سے گھاس خراب ہو گئی ہے۔ مالی بولا، جی نہیں، بارش سے مست ہو گئی ہے، تھوڑے دنوں میں آپ ہی آپ ٹھیک ہو جائے گی۔ خالہ تاج مسکرائی اور سراج کی طرف دیکھ کر بولی، یہاں گھاس بھی مست ہو جاتی ہے۔ مالی چوکیدار کی آواز سن کر باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ چوکیدار نے چائے کی ٹرے میز پر لا کر رکھی۔ انڈے ہوں گے تمہارے پاس؟ سراج نے پوچھا۔ بازار سے لے آتا ہوں، چوکیدار بولا۔ نہیں، رہنے دو۔ گرم گرم چائے پی کر وہ ڈاک بنگلے میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ ڈاک بنگلہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ ناہموار جگہ سے ہو کر وہ ایک ٹیلے پر جا پہنچی جدھر منظر بڑا دلکش تھا۔ پھر دوسری طرف سے اتر کر نیچے آ گئیں۔ ادھر وہ واپس برآمدے کی طرف پہنچی۔ ادھر ایک لڑکا بغل میں مرغ دبائے احاطے کے اندر داخل ہوا۔ قریب آ کر بولا، مرغ بیچتا ہوں، لے لو جی۔ خالہ تاج بولی، کیا لوگے؟ بابا چوکیدار باورچی خانے سے یہ کہتا ہوا نکلا۔ ٹھہریں جی، میں بات کرتا ہوں۔ او لڑکے، کتنا وزن ہوگا؟ دکھا۔ اس نے مرغا ہاتھوں میں تولا، پھر دیکھتے دیکھتے چھوڑ دیا۔ بات کر، کیا لینا ہے؟ سراج کو یاد آیا، بابا ہمارا کھانا تو باہر سے آ رہا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو پھرنے دو یہاں۔ ڈاک بنگلے میں کوئی موٹر گاڑی آئے تو یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی آیا ہے اور انڈا مرغی لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ لڑکے، تیرے پاس انڈے ہیں تو دے جانا۔ اتنے میں 2 مرغیاں کہیں سے نمودار ہو گئیں۔ سراج کرسی کو اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے بولی، یہ مرغیاں تمہاری ہیں بابا؟ جی میری ہیں۔ مرغ نے ایک ٹانگ پر ناچ کر کڑکڑ کیا اور مرغی کے سر پر ٹھونگا مار کر اسے دبوچ لیا۔ پھر بڑی رفاقت سے ان کے ساتھ مل کر زمین کریدنے لگا۔ پھر اس نے اچانک کڑکڑ کر کے دوسری کو دبوچ لیا اور پروں کو ہوا میں پھڑپھڑانے لگا۔
پھر یہ تینوں ناہموار ٹیلے کی طرف نکل گئے جہاں لڑکا اپنے مرغ کو پچکارتا کبھی ادھر کبھی ادھر چٹانوں اور پتھروں پر دوڑنے بھاگنے لگا۔ خالہ تاج مسکرائی۔ چوکیدار کتنا چالاک آدمی ہے، کس طرح لڑکے کے ہاتھ سے لے کر مرغا چھوڑ دیا ہے اور خود باورچی خانے میں جا گھسا ہے۔ کودتا پھاندتا لڑکا بیچارہ جب اپنے مرغے کو پکڑ کر نیچے اتر گیا تو چوکیدار اس پر احسان جتانے کے لیے پکارا، سنتے ہو، انڈے پہنچا دینا۔ جب وہ میز پر سے برتن اٹھانے کے لیے آیا تو خالہ تاج بلا جھجک بولی، اچھا کیا بابا، تم نے اپنی مرغیاں انڈوں والی کر لیں، میرے مرغ کو بلی لے گئی تھی۔ اس نے مسمسی صورت بنا کر جواب دیا اور چائے کی ٹرے اٹھا کر چلا گیا۔ سراج کچھ مسکرا کر بولی، کیا ہو گیا آپ کو خالہ؟ تو دیکھتی نہیں، قدرت کی یہ سب خدائی باتیں ہیں۔ وہ جذبہ جو نر کو دیا اس کا کچھ حصہ مادہ کو بھی دیا ہے، اس لیے کہ ہر چیز تکمیل کے لیے تڑپتی رہے۔ سورج پہاڑیوں کے پیچھے غائب ہو رہا تھا، ہوا میں خنکی آ گئی تھی۔ سراج اور خالہ اندر چلی آئیں اور کمروں کا معائنہ کرنے لگیں۔ خالہ نے سراج کا سوٹ کیس 2 بیڈ والے کمرے میں رکھا اور بیگ چھوٹے کمرے میں لے گئی جہاں ایک پلنگ بچھا تھا۔ خالہ جب باورچی خانے میں چوکیدار کو اندر بلانے گئی تو اس کا جی پھر اسی موضوع پر بات کرنے کو چاہا جس پر سراج نے اسے ٹوک دیا تھا، مگر اس نے کوئی بات نہ کی اور چوکیدار کو اندر بلوا کر بستر کھلوانے لگی۔ بستر بند کو دیوار گیر الماری میں رکھا۔ سراج نے اپنی ہدایت میں چوکیدار سے اپنا اور میاں کا بستر بچھوایا۔ تیسرے بستر کی چیزیں خالہ تاج اور چوکیدار نے اٹھائیں اور چھوٹے کمرے میں جا کر بچھانے لگے۔ لڑکا ابھی انڈے نہیں لایا؟ خالہ نے جان بوجھ کر یہ سوال پوچھ ڈالا۔ جی نہیں، اس کا گھر فاصلے پر ہے، لائے گا ضرور۔ تم بھی ایک مرغ پال لو، مرغیاں پھر آسانی سے انڈے دیں گی، تمہارا فائدہ ہے، نسل بڑھے گی۔ جی ہاں، ٹھیک کہتی ہیں آپ۔ اب آگے کیا کہے؟ خالہ سوچنے لگی، کیا یہ بتائے کہ قدرت نے ہر چیز کو مرکب ہو جانے پر کیوں مجبور کیا ہے؟ خاموشی کے اس وقفے میں سراج کی آواز آئی، چوکیدار۔ چوکیدار کے پیچھے پیچھے خالہ بھی ادھر ہی کو چلی گئی۔ ایک ٹرے اور 2 پلیٹیں لاؤ۔ اچھا جی۔ خالہ، ہم اس ٹوکرے کو تو بھول ہی گئے۔ خالہ ٹوکرے میں سے انگور، سیب، آڑو، گرما، آلو بخارے نکال کر میز پر رکھنے لگی۔ کچھ پھل ٹرے میں رکھا، باقی پھر ٹوکرے میں ڈال دیا۔ خالہ تاج نے دیکھا سنگار میں اس کے آئینے کے سامنے سراج نے اپنی کریمیں، پاؤڈر اور سنگار کی دوسری چیزیں سجا لی تھیں۔ سراج نے پھل بھی 2 پلیٹوں میں سجا کر میز پر رکھ دیا۔ اتنے میں کار احاطے میں داخل ہوئی۔ پھر احمد یار کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔ لو بھائی، کھانا آ گیا۔ چوکیدار نے رومال میں بندھی ہوئی 2-3 پتیلیاں لا کر اندر رکھ دیں۔ خالہ، آپ لوگ ادھر بڑے کمرے میں آ کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ چوکیدار، دوسرا بلب بھی جلاؤ۔ دوسرا بلب جلنے سے ڈرائنگ روم اور اچھا لگنے لگا۔ سب لوگ ادھر آ بیٹھے۔ سراج بولی، خالہ دیکھنا کھانے میں کیا کیا ہے۔ خالہ نے آ کر بتایا، مرغی، چاول، پراٹھے اور حلوہ۔ کھانا بہت زیادہ ہے۔ خالہ نے احمد یار کی ڈبیا سے ایک سگریٹ لے کر سلگایا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، احمد بھائی، حکومت نشانی بہشت کی، خدا تمہاری حکومت قائم رکھے، میری دعا یہی ہے۔ خدا آپ کو ایک بچہ بھی دے دے تو اس کے خزانے سے کیا بعید ہے۔ تمہارے اور سراج کے ساتھ ساتھ ایک بچہ بھی کھیلتا پھرے گا، وہ ذات بڑی رحمتوں والی ہے۔ سراج اٹھی، پھل سے بھری 2 پلیٹیں لا کر احمد یار کے سامنے رکھ دیں اور بولی، چائے منگاؤں؟ آپ نے پی یا نہیں؟ پی چکا۔ خالہ، آپ نے پی؟ ہاں بھائی، آتے ہی پی۔ خالہ، یہ پھل کیسا ہے، چکھیں تو۔ پھر انگور کے چند دانے چکھنے کے بعد احمد یار آپ ہی بولا، کھانے کے متعلق کیا خیال ہے، لگواؤں؟ سراج اٹھ بیٹھی۔ کھانا کھا چکنے کے بعد کھانے کے کمرے سے نکل کر وہ گول کمرے میں آ بیٹھے۔ باہر ہوا چلنے کی سائیں سائیں آواز آنے لگی، بادل گرجنے لگا۔ چوکیدار نے آ کر پوچھا، صبح کی چائے اور ناشتہ کتنے بجے ہوگا سرکار؟ 5 بجے چائے، 7 بجے ناشتہ، ناشتے کے بعد ہم چلے جائیں گے، شام کو آئیں گے۔ اور دوپہر کا کھانا؟ سراج نے پوچھا۔ میں باہر کھاؤں گا، آپ کے لیے پک کر یہاں آ جائے گا۔ کیا ضرورت ہے، خراب ہوگا، ہمارے لیے تو یہ بھی زیادہ ہے۔ کیوں خالہ؟ خالہ نے تائید کرتے ہوئے کہا، کافی سے زیادہ پڑا ہے، تو شام کو پک کر آ جائے گا، یہ ٹھیک ہے۔ سراج بولی، بابا ڈبل روٹی ہمارے پاس ہے، صاحب آملیٹ اور ٹوسٹ کا ناشتہ کریں گے۔ چوکیدار بولا، بہت اچھا حضور، انڈوں کا انتظام ہو گیا ہے، ڈاک بنگلے کے ساتھ نیچے میرا مکان ہے، چائے کے برتن میں نے میز پر ابھی سے لگا دیے ہیں، اب اجازت ہو تو جاؤں؟ جاؤ، شکر میز پر رکھ دینا،
ابھی ذرا ٹھہر کر صاحب کافی پئیں گے۔ رکھ دی حضور۔ چوکیدار کے جانے کے ساتھ ہی سراج اٹھنے لگی تو احمد یار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کہاں چلیں؟ کیٹل لگا دوں پانی کے لیے۔ احمد یار مسکرایا، پھر خالہ سے مخاطب ہو کر بولا، آپ نے دیکھا خالہ، سراج کو میرا کتنا خیال رہتا ہے۔ میری پہلی بیوی میں یہ بات نہ تھی۔ اس گھر میں میری باری سب سے آخر میں آتی تھی، مگر سراج صرف میری کافی کے لیے بجلی کی کیٹل ساتھ لے کر آئی ہے۔ کیوں نہیں بھائی، میں واری سراج، مجھے بتا کہاں ہے کیٹل؟ صدقے جاؤں، میرا ہیرا کیوں اٹھے؟ آپ کے کمرے میں میز کے اوپر پڑی ہے، سوئچ صرف آپ کے کمرے میں ہے اور کہیں نہیں۔ پانی ڈالا ہوا ہے، بس بٹن دبا دیں۔ پانی بھی ڈال دیا، سوئچ بھی ڈھونڈ لیا، آفرین ہے۔ پتہ بھی نہیں چلا مجھے کب کیے اتنے سارے کام۔ وہی تو میں نے کہا، احمد یار کی آواز سنائی دی۔ باہر بوندا باندی ہوتی رہی، اندر چھوٹے کمرے میں پلنگ پر لیٹے خالہ تاج کو کیا کیا یاد آتا رہا۔ کن کن بھولے بسرے خیالوں میں گم ہوتی چلی گئی۔ کنوار پن کی شرارتیں، پہلی شادی کے اوٹ پٹانگ قصے، ناچاقی کے بعد کا وقفہ اور اس وقفے میں کپ کپا دینے والی کتنی ساری یادیں۔ اس نے کروٹ لے کر گرم چادر اوپر کھینچ لی اور سوچتی سوچتی سو گئی۔ صبح 5 بجے چوکیدار جو چائے لے کر آیا تو خالہ تاج جاگ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ چوکیدار ہی واحد شخص ہے جسے اعتماد میں لیا جا سکتا ہے۔ کچھ تو پوچھ گچھ کی جائے، کچھ تو ٹٹولا جائے۔ چوکیدار نے دروازے پر دستک دی۔ بیگم صاحب نے چائے بھیجی ہے جی، اس نے دروازہ کھول کر کہا، میز پر رکھ دو۔ غسل خانے سے نکلی تو چائے سرد ہو چکی تھی۔ یہ اچھا ہوا، اسی بہانے باورچی خانے چلو۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ، ایک میں پیالی لیے باورچی خانے میں جا دھمکی، بابا چائے تو ٹھنڈی ہو گئی، اسے گرم کر دو۔ چوکیدار کیتلی میں سے 2 ابلے ہوئے انڈے نکال کر بولا، آپ نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ میں وہاں آ جاتا۔ وہ ٹھنڈی چائے کی پیالی الگ رکھ کر بولا، یہ میں پی لوں گا، میں نے دوسرے صاحب کے لیے بنائی ہے، اس میں سے آپ لے لیں۔ دوسرے صاحب کون؟ ایک صاحب اور آ گئے ابھی رات کو۔ بیگم صاحب بھی؟ جی نہیں۔ خالہ تاج نے دیکھا چوکیدار اتنے کام سے گھبرایا جا رہا ہے۔ اس نے باورچی خانے کی دہلیز پر پہنچ کر سگریٹ کا لمبا سا کش لیا، چائے کی پیالی سگریٹ والے ہاتھ میں تھامی اور دوسرے ہاتھ سے شلوار کے پائچے سنبھالتی ہوئی باہر نکلی۔ اس وقت دوپٹہ گردن کے ساتھ لگا ہوا تھا اور سینے کی کھچان ساری کی ساری نمایاں تھی۔ جب وہ مڑی تو اس کی نگاہیں اس نووارث سے 2-4 ہوئیں جو کھڑکی میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ واللہ عالم اس شخص نے خالہ تاج کا کیا تاثر لیا۔ جب وہ سیڑھیوں پر قدم رکھ کر اوپر چڑھنے لگی تو وہ شخص مسکرا رہا تھا۔ خالہ تاج نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر اپنی گردن کو اس مورنی کی طرح جنبش دی جو جنگل میں اپنے سامنے رقص کرنے والے مور کو دیکھ کر اتراتی ہے اور جنگل کی تمام رعنائیوں کو خاطر میں نہیں لاتی۔ خالہ تاج میں ایک دم جوانی کی چلبلاہٹ اور چونچال پن نئے سرے سے پیدا ہو گیا اور ایک اس کے دہانے کے ارد گرد ہلکی سی شریر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خالہ تاج اپنے کمرے میں چائے پیتی رہی اور چوکیدار کا انتظار کرتی رہی۔ چوکیدار مہمان کے کمرے میں چائے کا ٹرے رکھ کر جب جا چکا تو خالہ اٹھی، اس کے کمرے میں جھانک کر بولی، آپ رات کو آئے ہیں؟ جی ہاں۔ اندر آ جائیے۔ ابھی نہیں، صاحب ناشتہ کر کے چلے جائیں گے تو آؤں گی۔ اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ گئی، سگریٹ پیتی رہی، مسکراتی رہی، پھر بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی اور کھڑکی کا پردہ اٹھا کر باہر دیکھنے لگی۔ پہاڑیاں بارش سے دھل چکی تھیں، سورج نکلنے سے سوئے سوئے اجالے میں سے ایک چمک سی بیدار ہو رہی تھی جو دھلے ہوئے درختوں کی شاخوں میں سے چھن چھن کر باہر نکل رہی تھی اور آوارہ سبزے کو گدگداتی ہوئی فضا ہی میں تحلیل ہوتی جا رہی تھی۔ کھڑکی سے ہٹ کر وہ آرام کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ سراج نے آواز دی، خالہ اٹھ بیٹھی ہو تو ادھر آ جاؤ۔ وہ سراج کے پاس برآمدے میں جا بیٹھی۔ سراج کی کٹیلی آنکھوں کے پپوٹوں میں خمار کی سی کیفیت تھی جو خالہ کو بہت اچھی لگی۔ چوکیدار نے آ کر کہا، ناشتہ لگ گیا ہے۔ میں نے کہا جی ناشتہ تیار ہے۔ سراج نے ہانک لگائی۔ چلو بیٹھو میز پر، میں آتا ہوں، اندر سے احمد یار چلایا۔ احمد یار ناشتہ کر کے کار میں جا بیٹھا اور چل دیا۔ میں کپڑے بدل لوں، یہ کہہ کر سراج اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خالہ نے اپنے کمرے میں جا کر کل والا جوڑا کھوٹی پر سے اتارا اور اسے پہنا، مصنوعی سرمے کی سلائی سے آنکھوں کے گوشے لمبے کیے اور ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبیا پکڑ کر مہمان کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ صرف پاجامہ اور گاؤن پہنے کوئی تصویروں والا رسالہ دیکھ رہا تھا۔ آپ کے صاحب چلے گئے؟ خالہ تاج سگریٹ کا بہت سا دھواں ناک میں سے نکال کر بولی، صاحب اپنی بیوی کے، میرے کیسے؟
लड़का अचंभे में आ गया, बोला अच्छा। खाला ताज ने देखा जंगली बिल्लियों, खूंखार लोमड़ियों और मासूम खरगोशों के पीछे भागने वाले शिकारी कुत्ते की तरह लड़के का चेहरा लंबा, कमर पिचकी हुई और छाती चौड़ी थी, जिसके गड्ढे में बहुत सारे काले काले बालों का गुच्छा था। सीने की खाल का रंग बादामी तांबे की तरह चमक रहा था। लड़के की ताबिशे जिस्म को खाला ने एकदम महसूस करते ही भवों को मटकाया और आहिस्ता से बोली, साहब की दाश्ता को लेकर सैर कराने आई हूँ, मगर बूढ़े के साथ जवान लड़की दिल से खुश तो नहीं रह सकती ना। माफ़ करें, आप शादीशुदा हैं? अभी नहीं। तो मैं दिखाती हूँ। मगर वो तो दाश्ता। ये सब दिखावे की बातें होती हैं। फिर लड़के को सर से लेकर पैर तक महीन निगाहों से देखकर बोली, खुदा की कसम आपका जोड़ है। आज का दिन तो यही है ना। आप क्या काम करते हैं? मैं जंगलात का अफसर हूँ, आपकी खातिर यहीं रह जाता हूँ। मगर हासिल सब कुछ। खाला के तीखे तीखे अबरू जोर से फड़के और नुची हुई भवों के नीचे उभरी आंखों में चमक आ गई। मेरे पास नकदी कम होगी, मैं अपने डेरे से बहुत दूर हूँ। नकदी की बात की है मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा। क्यों पूछूं? सज्जो ने आपको देखकर मुझसे इतना कहा। हाय बाजी, कितना जवान लड़का है। जवान लड़की को बुढ़े के साथ रह रहकर जवान का भुस लग जाता है ना। मैं बाहर बुलाकर तुम्हें दिखाती हूँ। लड़के ने कुर्सी और मेज़ अपनी तरफ के बरामदे में निकलवा कर शेव करना शुरू कर दी और बेधियानी में चेहरे को जगह जगह से लहूलुहान कर लिया। वही लौंडा बगल में मुर्ग दबाए फिर नाजिल हुआ। बुढ़ा चौकीदार बोला, ले लूँ हुजूर? जंगलात का अफसर बोला, ले लो। बुढ़ा चौकीदार बावर्ची खाने से निकलकर पत्थर की एक सिल पर छुरी तेज करने लगा। लड़का अपने गाल पर फिटकरी मलने लगा। खाला ताज और सिराज बाहर निकलकर बागीचे में आन बैठी। जो बातें नए मेहमान से खाला ताज ने की थीं, सिराज को उनका कतन इल्म न था। वो सिराज को लेकर टीले पर चढ़ गई, कभी पीछे निकल गई, कभी सामने आ गई और फिर गोल कमरे में आकर बैठ गई। बस इस्तिराब में जल्दी जल्दी सिगरेट पीती रही। सिराज ने दूसरे बरामदे में नई सूरत को देखकर कहा, डाक बंगले में कोई और भी उतरा हुआ है? कोई जंगलात का अफसर रात को आया है। मैं सुबह बावर्ची खाने गई। क्यों? सिराज ने पूछा। ताज ने सिगरेट जमीन पर मसला और बोली, आग लेने गई थी। क्या? बड़ा गबरू जवान है, तुम्हारे लिए खुदा ने भेज दिया है। खाला अपने दुपट्टे की झोली फैलाकर कहने लगी, ऐ परवरदिगार, तू मुसब्बिबुल असबाब है, तू झोलियां भरने वाला है। सिराज के लहजे में सख्त डांट थी। खाला तुझ पर कुर्बान, तेरे साथ बड़ी अम्मा के कहने पर आई हूँ, सदके जाऊं। इस वीराने में हमें कौन जानता है। सिराज रुहासी होकर उठी और अपने कमरे में चली गई, पीछे पीछे खाला। फिर खाला अपने चेहरे की पंखुड़ियां खोले सिराज के कमरे से पाउडर का डब्बा उठाए बाहर निकली और सीधी नए मेहमान के कमरे में गई। बोली, बिजली की केटल में पानी डालकर पलंग पर रख दिया है, प्लग लगा दिया है, बस जाकर बटन दबा दो। जब लड़का अंदर गया तो खाला का दिल धक धक करता रहा, क्योंकि उसे फिर भी सिराज पर पूरा भरोसा न था। वो सख्त बेचैनी महसूस करती रही। अंदर से जब चटखनी लगने की आवाज़ आई तो कहीं जाकर खाला के बंधे जकड़े आसाब ढीले पड़े और सिगरेट के हर कश में इत्मीनान उतरने लगा। एकदम सिगरेट मसल कर उठी, अपने कमरे में गई, बिजली की केटल का प्लग लगाया, फल की रकाबी लाकर लड़के के कमरे में रख दी और खुद बीच वाले गोल कमरे में बैठकर अंगूर फांकने लगी। इतने में पानी गुनगुनाने लगा। उसने उठकर प्लग निकाल लिया, फिर सोफे पर आ बैठी और दाना दाना फांकने लगी। दरवाज़ा खुला, लड़का हाथ में गाउन पकड़े निकला। खाला की तरफ देखकर मुस्कुराया और अपने कमरे की तरफ चला गया। पाजामे के ऊपर उसका नंगा बदन हल्की हल्की नमी की वजह से तपे हुए तांबे की तरह चमक रहा था। सीने के सियाह बालों के गुच्छे में पसीने की बूंदें चिमटी हुई थीं। उसने अपने कमरे में जाकर आराम कुर्सी के लंबे बाजुओं पर टांगें फैला दी। खाला ताज मुक्केबाजी के वक्फे में मुट्ठी चापी करने वाले की तरह फौरन उसके सर पर आ नाजिल हुई। फल की रकाबी उसके सामने रखकर बोली, हाय सदके, हीरा किस तरह पसीने में डूब गया। भागी भागी अपने कमरे में गई, जल्दी से गर्म पानी में तौलिया डालकर निचोड़ा और आकर उसके सीने और कंधों पर आहिस्ता आहिस्ता मलने लगी। फिर कंधों से उसका हाथ बाजुओं पर रपटा और बगलों से निकलकर तौलिया पीठ पर चापी करने लगी। वो सेब खाते खाते महसूस करने लगा जैसे गर्म तौलिए की मालिश से उसका बदन खुलता और फैलता जा रहा है। खाला ने तौलिया कुर्सी पर रख दिया और हाथों की उंगलियों और हथेलियों से कंधों और गर्दन को सहलाने लगी। फिर उसने एकदम भरे सीने पर बहुत सा पाउडर छिड़क दिया। उसका हाथ यूं फिसलने लगा जैसे पाउडर लिपे कैरम बोर्ड पर गीटियां फिसलने लगे।
ایک مہمان کے سارے بدن میں جھرجھری کے گول گول چکر پھیلنے لگے۔ اس کے ہاتھ سے سیب نیچے جا گرا۔ خالہ کے چہرے کی پنکھڑیاں کھل گئیں۔ جا پھر چلا جا۔ وہ بیچ والے کمرے میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر فخریہ انداز میں سگریٹ پیتی رہی۔ جب وہ اپنی انگلیوں کو ہونٹوں تک لے جاتی جن کی پوروں پر سگریٹ پینے سے مہندی رنگے گٹے پڑ چکے تھے تو اسے اپنے ہاتھ سے پاؤڈر کی بھینی بھینی خوشبو آتی۔ دور باورچی خانے سے مالی اور چوکیدار کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی رہیں اور باورچی خانے کی چمنی سے گاڑھا گاڑھا دھواں نکلتا دکھائی دیتا رہا۔ اس کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اب اس نے دوسرا سگریٹ سلگایا اور سراج کے بند دروازے کی طرف دیکھ کر آپ ہی آپ مسکرا دی۔ خالہ لڑکے کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی، اب نہا دھو کر نکل جا اپنے کام پر، میں نے تمہارے ساتھ خاص رعایت برتی ہے اور مجھے تو اس 100 روپے کی ضرورت بھی نہیں۔ لڑکے نے وہ پھاڑ دیا اور 150 کا نیا چیک لکھ کر اس کی طرف سرکا دیا۔ میں ابھی کھانا کھا کر جاتا ہوں، نیچے میری جیپ کھڑی ہے، 2 گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا۔ آپ دونوں میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ وہاں بھی ایک چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس ہے، دیکھنے والی جگہ ہے، پوچھ کر بتاتی ہوں۔ خالہ نے بڑی کامرانی سے سینہ چھلکایا۔ اندر گئی تو سراج نئی شلوار میں ہزار بند ڈال رہی تھی۔ بولی، خالہ خالہ تیرے صدقے واری، خالہ تیری باندی، مجھ سے کچھ کہہ رہی ہو؟ کہو۔ کچھ نہیں، پھر بھی مان گئی ہوں تمہیں خالہ۔ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر خالہ تاج نے چھت کی طرف اٹھائے اور اوپر ہی کو دیکھ کر بولی، اے سب کا پردہ رکھنے والے، شکر ہے میں اپنے کام میں سرخرو ہوئی، ورنہ میں بڑی اماں جی کو کیا منہ دکھاتی۔ اے پردہ پوش، یہاں آئی تو کیا کیا سوچ رہی تھی، مگر اے ستار تو قدرتوں والا ہے۔ پھر وہ سراج کے بستر کی سلوٹیں درست کرتے ہوئے بولی، شکر ہے میرے دماغ سے بوجھ اترا۔ اس لڑکے کی جیپ میں ذرا ہوا کھاؤں؟ ابھی نہیں، کھانا کھا کر۔ اچھا۔ باہر آ کر کہنے لگی، وہ اپنے دوست سے ڈرتی ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ شام کو جب احمد یار، سراج اور خالہ تاج کھانے کی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو احمد یار نے پوچھا، آپ دن بھر کیا کرتی رہی ہیں؟ خالہ تاج نے جھٹ کہا، بھائی ہماری پوزیشن بڑی ڈاؤن رہی۔ سراج تو کتاب لیے بیٹھی پڑھتی رہی اور میں چارپائی پر لیٹی بابے کے لیے بز گھولتی رہی۔ کیوں؟ خواب میں نے رات اس کی نئی شادی ہوتی دیکھی ہے، صحرا لگائے گھوڑی پر چڑھا بیٹھا ہے۔ احمد یار ہنسا، بھائی واہ، خواب کی تعبیر ہمیشہ الٹی لینی چاہیے۔ پھر احمد یار سراج کی طرف دیکھ کر بولا، کل ناشتہ کر کے نکل چلیں گے، آپ لوگوں کو کچھ گھما پھرا لاؤں گا۔ خالہ تاج بولی، آپ کی مہربانی ہے، میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ مجھے آپ اپنے ساتھ لے آئے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور سراج کی گود ہری کر دے، میرے لیے تو یہی بہت ہے۔ تخلیے میں سراج کی ماں کو جب خالہ تاج نے مبارک دی تو اس نے تفصیل قطن نہ پوچھی، بلکہ تفصیل بتانے کو بڑی اماں کی طرف بھیج دیا، جن کی آنکھوں میں تجربہ، بزرگی اور خراٹ پن چھلکتا رہا۔ تفصیل سن کر بولی، جیتی رہو، یہ اپنے تک رہے۔ بڑی اماں، یہ کہنے کی ضرورت ہے سراج کی ماں کو بھیجنا، میں اسے تاکید کر دوں کہ لڑکی اب زیادہ چلے پھرے نہیں، نہ بوجھ اٹھائے۔ سراج کی دیکھ بھال شروع ہوئی تو زمین و آسمان وجد میں آ گئے۔ تو ٹیک لگا لے، خیر سے اس طرح نہ بیٹھ، میں قربان جاؤں، تو نہ اٹھ۔ بیٹی تو بیٹھی رہ، ہائے مجھے بتا تو کیوں اٹھے بھلا؟ زندگی نغمہ و کیف بن گئی، چہرہ دمک اٹھا، جسم میں سے کرنیں پھوٹنے لگیں، طبیعت خوشی کی پھلجڑیوں سے بھر گئی، پیشانی پر ایک روحانی جھومر لٹک گیا، سب صدقے واری جانے لگے۔ بڑی اماں جس روز حال احوال پوچھنے آئیں، گھر باوقار خوشیوں سے بھر گیا، ہر طرح سے احتیاط برتی گئی، ہر طرح سے نگہداری ہوئی، مگر کاش وقت تھم جاتا، تاریخیں اوپر چڑھ جاتی۔ 1.5 مہینے بعد حیدرآباد کی طرف ٹرین فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ خالہ تاج انٹر کلاس کے ڈبے میں بیٹھی سگریٹ کی راکھ انگلی سے جھاڑ جھاڑ کر تیکھے ابرو مٹکا مٹکا کر مسافر عورتوں سے باتیں کر رہی تھی۔ روہڑی کے اسٹیشن پر اس نے 50 روپے کا نوٹ توڑایا جو 150 روپے کے چیک سے بچی ہوئی آخری رقم تھی۔ سگریٹ کی ڈبیا خریدی، کچھ پوریاں، کچھ اچار۔ اس کے سامنے ایک لڑکی پورے دنوں سے بیٹھی تھی جس کی ماں اس کے وارے نیارے جا رہی تھی۔ وہ ہلتی تو وہ بے چین ہو جاتی، کہنے لگی، اسے خدا نے 12 سال بعد امید سے کیا ہے۔ خالہ تاج نے بیٹھے بیٹھے اپنا سینہ اکڑایا اور ہاتھ کو فخر اور پیار سے اپنے پیٹ پر رکھ کر بولی، بہن مجھے 15 سال بعد اس عمر میں ہوا۔ لڑکی کی ماں بولی، میں تمہارے اس طرح اچار کھانے سے کچھ سمجھ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو بہن؟ اپنے میاں کو خوشخبری دینے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ستارہ سا چمکا۔ وہ قیمتی سگریٹ کو ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے سوچنے لگی، میں جا کر کیا کروں؟ پہلے بابے سے ڈھیر ساری محبت کروں، پھر لڑوں،
یا پہلے لڑوں پھر محبت کروں؟